عزت، رحمت اور زحمت، غربت اور خربت، سعادت و شقاوت، سخاوت و حالت، الفت اور عداوت وغیرہ، ان تمام تضاد کو ہر کوئی جانتا ہے، ان میں تضاد کو ہر کوئی جانتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، مگر باوجود جاننے اور پہچاننے کے انسان عام طور پر منفی سوچ اور منفی عمل کو مثبت سوچ اور مثبت عمل پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس ذات واحدہ نے فطری طور پر اسے کیوں جو تخلیق فرمایا ہے، اور یہ کیوں یعنی انسان نقصان کو نفع پر، ذلت کو عزت پر، زحمت کو رحمت پر، اور شر کو خیر پر، بیماری کو تندرستی پر، وبا کو شفا پر، اور اسی طرح ہر طرح کے نقصان کو اپنائے چلا جا رہا ہے، جبکہ اس کے لیے ہدایت کے دروازوں کی کشادگی اور وسعت میں کوئی کمی نہیں۔ اور پھر ان محلات خیر و شر کی نشاندہی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ایک کثیر تعداد کو کتب سماویہ اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا، جبکہ وہ کتابیں اور صحیفے اس قدر پاکیزہ تعلیمات اور اس قدر فوائد کثیرہ سے لبریز ہیں کہ جو کوئی بھی ان سے وابستہ ہوا رفعت و راحت کا مقدر بن گئی، اور دکھوں اور دردوں اور نقصانوں و خسران سے محفوظ رہا۔ وہ مقابلہ منکرین و مفسدین کے شریر و فسادی اور بدکرداری اختیار کرنے والے دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے اور رہے، اور بربادی ان کا مقدر بنی، اور دائمی عذاب خیر بہرحال اور دائمی عذاب خیر بہرحال خیر ہے، اور شر بہر صورت شر۔ خیر کے معنی بہتری کے ہیں اور شر کے معنی کمتری اور خرابی کے ہیں۔ رب تعالیٰ جل و علا نے انسانوں کو پرزور انداز میں خبردار کر دیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے معزت یعنی نصیحت نازل فرمائی ہے، ان میں قلوب کے لیے شفا و ہدایت اور رحمت کا پیغام ہے۔ اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے، یعنی ان ساری رحمتوں سے وابستگی حاصل ہو جائے تمہیں جن کو ہم نے نازل کیا ہے، کفر و الحاد، زندیقیت و شرک، ذات باری تعالیٰ کا انکار ہے، اور اللہ پاک کی مہربانی و شفا و رحمت و نصیحت اور راہ سے بغاوت ہے۔ باغی نہ کبھی سرخرو ہوئے اور نہ ہوں گے۔ دوسری پڑھ لیجیے ذرا۔ ان کا خلاصہ میں پھر کبھی دیر بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ میں نے جو خود کا لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا سن لیں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب انداز فکر جنم لے چکا ہے، اور اسلام کی تعلیمات اور کفریہ تعلیمات کو یکجا کرنے میں ایڑی چوٹی کا دور لگایا جا رہا ہے۔ اسلام کو چند مخصوص عبادات تک محدود کر کے باقی سب کچھ کو کفر و شرک کی تعریف و تاکید سے مزین رکھنے کا سبب ازبر کرانے کا شور برپا ہے، اور اسے غایات اسلام کی اصل قرار دینے اور تسلیم کرنے پر زور لگایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی کسی بھی آیت شریفہ میں کفار و مشرکین کی رنگ رلیوں، بے پرواہ رویوں اور ان کے عیش و نشاط کو سراہا نہیں گیا، بلکہ کفر و شرک کی آوارگی اور بدقیمتی کی بڑے زوردار طریقوں سے تکذیب اور تردید کی گئی ہے، اور اس بدکرداری کو جو کفار و مشرکین اپنے لیے زیبائش و آرائش کا سامان اور راحت کا نشان قرار دیتے رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں، کے لیے نہایت ناپسندیدگی اور نفرت سے عذابوں کی وعیدیں اور قہر و غضب کی تائیدیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ شاید آپ بات سمجھے ہیں، اب ذرا آسانی سے سمجھ لیجیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام نے یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی بھی خلاف اسلام چیز کی طرف مخاطب ہونے سے روکا ہے، اور کسی بھی بد کرداری کی قرآن میں تعریف موجود نہیں، تردید موجود ہے۔ نہ معلوم ہمارے دانشور اور سیانے کالم نگار صحافی اور مفکر کی سوچ میں غرق ہو کر کفر و اسلام کو یکجا کرنے کی ضرورت پر کیوں زور دے رہے ہیں۔ اس طرح پر اسلام کا نکھار اور نور کیسے اجاگر ہو سکتا ہے؟ اسلام اور کفر
دو متضاد چیزیں ہیں. اسلام اللہ تعالیٰ جل وعلا کا پسندیدہ دین ہے اور کفر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا انکار اور ہدایت الہیہ کی صریح مخالفت کا نام ہے. جیسا کہ عمر عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اسلام کو پسندیدہ دین نظام قرار دیا ہے اور کفر کو سراسر غلط اور بے بنیاد اور باطل فرمایا ہے اور اسلام کے سوا سب کچھ کو بیکار محض قرار دیا ہے. اس لیے کہ اسلام کے علاوہ کسی عمل، کسی اسلحہ سازی، غنڈہ گردی، بدماشی و بد کرداری نام کی کوئی چیز بھی مقبول نہیں. سنیے قرآن مجید کی للکار، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور جو کوئی نظام اسلام کے سوا اور کوئی نظام پسند کرے گا یعنی اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارے کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکے گا. علماء حضرات اور مفسر بزرگوں نے اس آیت کی تراجم اور تفاسیر میں مختلف انداز میں نقصان و خسران سے بچنے کے لیے کی طرف پرزور طریقہ پر انسانوں کو مخاطب کیا ہے جن کا تحریک کرنا بہت توارد کا سبب ہوگا. اس لیے یہ عرض کرنے پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ قارئین کرام تفاسیر کے مطالعے کی طرف مطالعہ کے لیے وقت نکالیں. یہ تو بہت بھلا ہوگا. فقیر یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو لبرل انداز میں ڈھالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور روشن خیال ہونے کی تمغات وصول کرنے اور گمراہوں کی داد و دہش وصول کرنے کی فکر میں ہیں اور کفار و مشرکین کی شاباش کے متمنی ہیں، وہ اپنی فضول خواہشات لب و جدت تمناؤں سے باز رہیں کہ ان کے حاصل کردہ داد و دہش ان کے حاصل کردہ داد و دہش کے ذخائر کب تک کام ہے. موت کا نخارہ بج رہا ہے اور اس نخارے کی آواز کو کانوں میں سے فضول و لفظ تعریفوں کی میل نکال کر آواز حق پر کان دھرے اور خوب غور سے سن لیں اور اپنی اس چند روزہ زندگی کا بیڑا غیر اسلام فکر کے بحر خسران میں غرق کرنے سے رکیں. یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا اور ربانی فیصلوں کو اپنی منمانی سوچ پر قربان نہ کریں. مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف مخاطب ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام کو قبول کرنا اور پھر ان پر عمل پیرا ہونا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری اور ہمارے ایمان لانے کی پہلی شرط ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ایمان جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا یا ہم نے ایمان کی عظمت کو پہچانا نہیں. یوں ہی بس نام نہاد قسم کے ہم مسلمان بن گئے اور ایمان کے مدعی ہو گئے اور یہاں آج ہمارے معاشرے میں یہ عمل جو ہے بدقسمتی سے بہت زیادہ اس کو تقویت دی جا رہی ہے اور ہمارے بھلے چنگے لوگ جو ہیں اور سمجھ اور بوجھ رکھنے والے بظاہر جو ہیں کالجز سے فارغ، یونیورسٹی سے بڑی بڑی سندیں لینے والے، پی ایچ ڈی وغیرہ اور بڑے کچھ، وہ سب لوگ جو ہیں قرآن کی تعویلات کرتے تھکتے نہیں اور پھر ہمیں یوں چکر دیتے ہیں اپنی لسانی سے کہ ہم ان پڑھ لوگ جو ہیں، ہم جیسے کمزور ذہن کے لوگ، کمزور ایمان کے لوگ جو ہیں ہم فوراً ان پر ڈٹو ہو جاتے ہیں ان کی منطقیانہ روش سے اور پھر فریفتہ ہوتے ہوئے ان کے ہم پیروکار بن جاتے ہیں اور پھر مولانا کی ملا کی بات جو ہے وہ ہماری نظر میں کچھ حقیقت نہیں آتی. حالانکہ ملا کی اپنی بات تو ہے نہیں، ملا کے باپ کا دین نہیں، ملا کے دادا کا دین نہیں، یہ دین تو اللہ کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے. بات تو قرآن کی ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جناب قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم